الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 254 جس کا عنوان ہے تبوک میں دفن ہونے والے خوش نصیب. جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک قیام کیا تھا رومی فوجوں کے آگے. ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ دیا تھا. اس وقت 1450 سال قبل روم پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت لشکر کے سامنے کسی کی ضرورت نہ ہو سکی کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے آ سکے. وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا مسئلہ ہوا تھا. اسی کو ہم آگے آج پڑھتے ہیں. تبوک میں ایک صحابی حضرت عبداللہ جن کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ذوالبجادین تھا، ان کی وفات ہو گئی اسی تبوک کے میدان میں. رات کے وقت میں یہ اس طرح دفن کیے گئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابہ نے ان کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک کے پاس آئے، جنازے رکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور فرما رہے تھے کہ عبداللہ کو قریب کرو. پھر خود ان کی قبر مبارک پر اینٹیں لگائی اور دعا فرمائی، یا اللہ میں ان سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں. یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت کرنے لگے کہ کاش آج میں اس قبر میں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ اچھا وجہ کیا ہے؟ اتنش کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس محبت تھاونی منصیر یہ دعا فرمائی. اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی کہ مدینہ پاک کے قریب ہی کسی گاؤں کے رہنے والے تھے. یہ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد چاچا نے ان کی ذمہ داری لی تھی اور چاچا نے بھی کچھ مویشی دے کر انہیں الگ کر دیا. اسی دوران جب دین کی ہوا چلی، اسلام کی ہوا چلی، تو ان کے کانوں تک، ان کے دل تک یہ بات پہنچی انہی صحابی پر. تو اس کے بعد لیکن یہ ایمان قبول نہ کر سکے کیونکہ چاچا کا ڈر تھا. ان کی ڈر کی وجہ سے ایمان کا اعلان نہیں کر سکے. یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا اور اس کے بعد مکہ کے بعد یہ چاچا کے پاس چلے گئے، اپنے دل کی بات بتائی اور چاچا کو بھی ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت ان کے پاس بھی رکھی. اس نے آگے سے دھمکی دی کہ اگر تو مسلمان ہو گیا تو میں تجھ سے سب کچھ چھین لوں گا، یہ میں سے جو تم چھوئی، یہ دنیا تو فانی ہے. تو اس کے بعد صحابی نے کہا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، میں خدا کے دین کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس نے سارا کا سارا مال جو دیا ہوا تھا وہ سب کا سب اپنے چاچا کو دے دیا، یہاں تک کہ چاچا نے بدن پہ لگے ہوئے کپڑے بھی اتار دیے. یہ وہاں سے چلے گئے اپنی والدہ کے پاس اور فریاد کی کہ مجھے اس سے چاچا نے سب کچھ لے لیا، میں نے شرک کا راستہ چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اسی لیے چاچا نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، سب کچھ چھین لیا ہے، آپ مجھے بدن چھپانے کے لیے کچھ عنایت فرمائے. پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاؤں. ماں نے ان کو ایک کمبل دے دیا اور اس صحابی نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کی لونگی بنائی اور دوسرا اوڑھ دیا. اسی حال میں مدینہ کی طرف چل پڑے. مسجد نبوی میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو پوچھا کون ہوا؟ ایک فقیر نے جواب دیا، ایک فقیر مسافر ہوں، آپ کی دیدار اور آپ کی ہدایت کا طالب، اور میرا نام عبدالعزیٰ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ لیا اور پھر ان کو بھی صحابہ کرام جو صفا والے صحابہ کرام تھے ان میں شامل فرما لیا. صفا یہ بہت شوق سے قرآن پاک سیکھتے تھے. ایک مرتبہ زور زور سے تلاوت فرما رہے تھے، شوق سے تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دیہاتی زور زور سے قرآن کریم پڑھتا ہے، لوگوں کو تلاوت کرنے میں الجھن پیدا ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا عمر رہنے دو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوتا ہے. تبوک کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے شہادت کی دعا کروانی چاہیے. ایت لگا یہ زیر تبوک تراوی ایمون تراچ نبی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقدر دعا بکسا شہید سب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے خون کو کافروں پر حرام فرما دے. انہوں نے عرض کیا لیکن مجھے تو شہادت کی تڑپ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخار سے اس راستے میں مر جائے وہ بھی شہید کہلائے گا، اسے بھی شہید کا درجہ دیا جائے گا. تبوک میں ایسا ہی ہوا، انہیں تیز بخار ہوا، اسی سے پھر یہ شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے تبوک میں جو 20 دن کا قیام رہا
لیکن اب واپسی کا مقام تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے خیر و عافیت سے واپسی کا رخ کر دیا. تبوک سے اللہ کے کرم سے خیریت سے واپسی ہوئی. مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر پہنچ گئی، کیونکہ جب واپسی نکلتے ہیں ایک قاصد کو پہلے بھیج دیتے ہیں، جس مقام پر انہیں پہنچنا ہوتا ہے پہلے بھیج دیتے ہیں کہ خبر پہنچنے کے لیے کہ ہم واپسی کا رخ کر رہے ہیں. ہوائیں چلنے لگی خوشی کی، کیونکہ منافق بار بار تبصرے کر رہے تھے. ایسے منافق، کیونکہ یہ جو تبوک تھا یہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ منافقین کو چھانٹنا تھا اور ایمان والوں کو چھانٹنا تھا، کہ منافق کون تھے اور ایمان والے کون تھے، اور یہ حتمی فیصلہ وہاں پر ہو چکا تھا. منافق بار بار تبصرے کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا دل جلاتے تھے. ایسے میں بچے رہتے مسلمان سے مدینہ سے میں نے ظالم، وہ تو رومی فوج تو انہیں چبا دیا ہوگا، انہیں ختم کر دیا ہوگا، پسپا کر دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا. اور کوئی کہتا تھا رومی ان کو باندھ کر کسی جزیرے میں پھینک دیا ہوگا مسلمانوں کو. جب جس وقت قافلے کی واپسی کا پتہ چلا، اب منافق کے ان کے کان کھڑے ہو گئے، منہ پر مٹی پڑ گئی منافقوں کو. اور جو ایمان والے بچے، عورتیں اور بزرگ وغیرہ مدینہ میں تھے وہ بہت خوش ہو گئے. مدینہ منورہ سے باہر آ کر سب نے استقبال کیا، خوش آمدید کہا. بچوں نے طلع البدر علینا والا وہ ترانہ پڑا جو ہجرت کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کے تشریف لانے پر پڑھا گیا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے. منافق آ کر اپنی جھوٹی ہمدردی جتلا رہے تھے اور عذر اور بہانے کر کے اپنی غیر حاضری معاف کروا رہے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو درگزر کرتے گئے. قرآن کریم نے اس بارے میں پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. گمنہ یہ جو منافق لوگ ہیں، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا. یقین جانو یہ سراپائے گندگی ہیں اور جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ پھر بھی اللہ تعالیٰ تو نہ مان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان کی منافقین سے کسی حال میں بھی اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد مسئلہ رہا اب جو صحابہ کرام پیچھے رہ چکے تھے، پیچھے رہ جانے والے مخلص مومنوں کا مسئلہ جو تبوک میں نہ آ سکے، پیچھے رہ گئے. اس سفر سے منافق تو پیچھے تھے ہی، 10 مخلص ایمان والے بھی آج کل کرتے کرتے اس مبارک سفر سے پیچھے رہ گئے تھے. 10 صحابہ کرام، عذر کچھ نہیں تھا. عذر اس نے کیا ایمان، بس صرف نیاروں میں آج پگا سامان گنو ورن تب تک دیر ہو چکی تھی. بس یہ سوچتے رہ گئے کہ اب نکلتے ہیں. اس طرح وہ پیچھے رہ گئے. ان میں سے 7 صحابہ کرام نے تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ توبہ کے لیے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تاکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرما دے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں کھولے نہ، تب تک ہم اسی طرح اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باندھتے ہوئے دیکھ کر وجہ معلوم فرمائی کہ ان کے پانس گھڑا کے لوگوں نے تفصیل بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی انہیں کھولوں گا، اب میں بھی ان کو نہیں کھولوں گا. کچھ ایسا کھلن کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی توبہ قبول نہ فرمائے. آخر کار قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے غلطی مانی تھی، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کام اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. توبہ قبول ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان صحابہ کرام کو کھول کر آزاد فرما دیا. اس موقع پر یہ حضرات کچھ صدقات لے کر آئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو. یہ چاہوں جو صدقہ تکرو تو وصول جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے اور ان کے لیے دعا کرو. یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپائی تسکین ہے اور اللہ بہت ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. نوٹ:
حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے پہلے بنو قریظہ کے بارے میں بھی ایک لغزش ہو گئی تھی. اس موقع پر بھی انہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا. استوانہ ابی لبابہ اسی وقت کی یادگار ہے. اب اس کے بعد اور ایک مسئلہ تھا. یہ تو آگے کتنے صحابہ آ گئے, 10 تو مکمل تھے, یہ آگے کن کا 7 صحابہ کے جنہوں نے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا خود کو. لیکن اب کتنے بچتے ہیں؟ 3 صحابہ, 3 بڑے مخلص صحابہ کرام کا واقعہ. اس طرح صحابہ تھی, یہ بڑا مخلص ہے اور بڑے اونچے اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے. ان 7 حضرات کے علاوہ 3 حضرات اور تھے جو بہت ہی بلند مرتبے والے تھے, لیکن آج کل کرتے کرتے وہ بھی پیچھے رہ گئے. انہوں نے نعوذ باللہ نہ تو منافقوں کی طرح جھوٹے عذر بہانے پیش کیے اور نہ ہی اپنے آپ کو دوسرے 7 صحابہ کی طرح ستون کے ساتھ باندھ دیا. ان میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بہت بلند شان والے صحابی تھے, ہمیشہ ہر وقت پاس رہنے والے تھے. اسی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ شرمندگی ہوئی اور سزا بھی سب سے بڑھ کر انہیں ملی. ان میں سے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتے ہیں, جو بخاری شریف میں بھی نقل ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ ہمارے پیچھے رہنے کی کوئی وجہ اور کوئی عذر نہیں تھا. کہتے تبوک میں نہ جانے کی ہماری وجہ کوئی خاص نہیں تھی, بس آج کل کرتے کرتے پیچھے رہ گئے اور پھر اتنی دیر ہو گئی کہ ہم آگے نہیں نکل سکے اور نہ پہنچ سکتے تھے. لیکن جس وقت مدینہ منورہ میں صرف منافقوں اور معذوروں کو دیکھتے تھے, صرف معذور میں منافق جب دیکھتے تھے تو بہت شرمندگی کا احساس ہو جاتا تھا, ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, ہم نے سچ سچ سب باتیں بتا دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ہمارا مقدمہ پیچھے کر دیا. مقدمہ پیچھے کر دیا, کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور لوگوں کو ہمارے ساتھ بات چیت, اٹھنے بیٹھنے, ہر قسم کے میل جول سے منع فرمایا. ٹوٹل بائیکاٹ. یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد ہمارے گھر والے بھی ہم سے الگ کر دیے گئے, ہمارے گھر والے بھی ہم سے الگ کر دیے گئے. اور یہ کتنی مدت تک رہا؟ اسی طرح سے 50 دن گزر گئے مکمل اس بائیکاٹ کو, اور ہماری وہ حالت ہو گئی جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو گئی. پھر 50 دنوں کے بعد توبہ کا اعلان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. ترجمہ. اور ان تینوں پر بھی اللہ نے نظر رحمت فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا, یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی, ان کی زندگیاں ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی. تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کہ وہ تاکہ وہ آئندہ اللہ سے رجوع کیا کرے. یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشی ملنے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کی کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ ہے. جیسے وجہ کیا ہے؟ تم سوری ورنہ تو تبوک کے معاملے میں تو اکثر صحابہ نے سب کچھ دے دیا, لیکن حضرت کعب کو کیا فرمایا؟ یہ زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں آدھا مال صدقہ کر دوں گا. گزارش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. پھر انہوں نے 3 حصے کر کے ایک حصے کے لیے عرض کیا, فرمایا اتنا کر دو لیکن یہ بھی زیادہ ہے. یہ تھے آج کے اسباب. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے مسجد ضرار کا قصہ جو منافقین نے مسجد تعمیر کی تھی. انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.